السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اگر کوئی شخص سحری کے وقت اٹھا، اس نے دیکھا اس پر غسل فرض ہے، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے ناپاکی کی حالت میں؟ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے آج ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا ہے، جاننا چاہتا ہوں یہ میرا روزہ ہے یا بعد میں روزہ کی قضا کروں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے، کہ انسان جب سحری کے وقت اٹھے کہ دیکھے کہ اس پر غسل واجب ہے، کہ اب وہ پہلے غسل کرے یا روزہ رکھے۔ جس طرح نائٹ فال ہو جاتا ہے، کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے سحری کے وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ غسل واجب ہے، کہ ایسا شخص پہلے غسل کرے یا روزہ رکھے، یا ہم بستری کی وجہ سے، میاں بیوی کی ہم بستری کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے کہ سحری کے وقت اٹھے، اب پہلے غسل کرے یا روزہ رکھے۔ اور اسی طرح عورت کے خاص ایام چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایام ختم ہو جاتے ہیں کہ سحری کے وقت اس نے روزہ رکھنا ہے، کہ اب وہ غسل پہلے کرے یا روزہ رکھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں، کنفیوژن کرتی ہیں کہ پہلے غسل کریں یا روزہ رکھیں، اس بارے میں آپ کو دو احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سناؤں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، بسا اوقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کی حالت میں فجر کرتے تھے اور وہ اپنا روزہ بھی پورا فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب صبح اٹھتے تو جنبی ہوتے، حالت جنابت میں ہوتے، اور اسی وقت روزہ بھی رکھ لیتے تھے اور اس روزے کو پورا بھی فرماتے تھے۔ تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے نبی، وہ کہاں اور ہم کہاں؟ اور اسی کے ساتھ مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کیا، یا رسول اللہ، حالت جنابت میں فجر کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، کیا میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بھی حالت جنابت میں فجر کرتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو فوراً اس صحابی نے کہا، آپ کہاں اور ہم کہاں؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں سے بچنے والا ہوں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ سحری کے وقت اٹھے، وہ حالت جنابت میں ہو، تو وہ سحری کرے یا غسل کرے۔ تو اس میں غسل کرے پہلے یہ بہتر ہے، سحری کرنے سے پہلے غسل کر لے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، بعد میں غسل کرنا چاہے بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ غسل جو ہے یہ روزہ کے لیے فرض واجب نہیں ہے، یہ غسل نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے فرض واجب ہے اس کے لیے کہ روزہ رکھ لیا ناپاکی کی حالت میں، روزہ کے بعد وہ غسل کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھ لے۔ تو اسی طرح اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام ہو جانے کی وجہ سے وہ روزہ اپنا پورا کرے، احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں غسل کر لے، اپنا روزہ کو پورا کر لے۔ تو امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔